الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے مزاج بخیر ہوں گے. آج آپ حضرات کی خدمت میں باب فی المبادرۃ الی الخیرات کا دوسرا سیشن ہے. پچھلے ہفتے اس باب سے متعلق 2 آیات آپ حضرات کی خدمت میں آئی تھی، ان کی تشریح بھی آ چکی تھی. آج حدیث کا سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 2 حدیثیں ہیں، بہت ہی اہم ہیں، سننے سے، سمجھنے سے اور عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہیں. بہت اہم حدیثیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، عن قریب تاریک رات کے مانند فتنے آئیں گے. آدمی صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر، اور شام کو مومن رہے گا، صبح کو کافر، اور اپنے دین کو چند دنیاوی ٹکڑوں کے خاطر بیچ دے گا. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ قیامت کے قریب جو نشانیاں بہت ساری ہوں گی، ایک نشانی وہاں پر یہ بھی بیان کی گئی کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا. جو بندہ صبح کو مومن ہے، شام کو کافر ہو جائے گا. جو شام کو کافر ہے، صبح کو مومن ہوگا. صبح مومن ہے، شام میں کافر کی حالت میں گزارے گا. تو یہ کیفیت بنے گی ان فتنوں کے خاطر جو فتنے آئیں گے امت مسلمہ پر، امت پر. تو ایسے فتنے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی کہ ہم کو کرنا کیا ہے. بادروا بالاعمال فرمایا کہ نیکیوں کی طرف لپکو، جلدی کرو، دوڑو. بالاعمال نیک اعمال کی طرف، عمل صالح کی طرف. ہم عام طور سے سنتے ہیں عمل صالح، عمل صالح. اصل عمل صالح کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ علامہ صالح محمد العثیمین رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. العمل الصالح ما بنی علی امرین. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ 2 چیزیں جب پائی جائیں گی تو وہ عمل صالح کہلائے گا. There are 2 conditions for accepting any action. First of all, sincerity for Allah Rabbul Izzah, and second thing, the way according the way of Prophet sallallahu alaihi wasallam. پہلی چیز یہ ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے کام کیا جائے. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہو، موافق ہو، مناسب ہو. جب یہ 2 چیزیں کسی عمل کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو کہا گیا العمل الصالح، نیک کام، عمل صالح. تو یہ ایک اس کا ڈیفینیشن ہو گیا. اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمایا، ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر. ایسی حالت میں آدمی کرے گا کیا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکڑوں کے خاطر اپنے دین کو بیچے گا، اپنے دین کا سودا کرے گا. دیکھیے یہاں پر ایک اہم بات یہ بیان کی کہ آدمی جو دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اس کی اصل ریزن کیا ہے؟ اس کا اصل ریزن یہ ہے دنیا کی محبت جب آدمی کے اندر آتی ہے تو پھر 2 محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تو پھر ایک محبت وہاں سے نکلتی ہے، جس کے نتیجے میں آدمی دین سے پھر جاتا ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایسی محبت تو نہیں دنیا کی کہ ہم دین کو چھوڑنے کے لیے راضی ہوں کسی قیمت پر. یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد. دوسری حدیث بھی لمبی ہے، اس کا ترجمہ کیا جائے پھر اس کی تشریح ہوگی. فرماتے ہیں ایک صحابی رسول ہے ابی سروہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی. آپ نے سلام پھیرا
پھر فوراً آپ تیزی کے ساتھ گھر چلے گئے لوگوں کو پھلانتے ہو. تو جو صحابہ تھے تھوڑا سا گھبرا گئے کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ گھر تشریف لے جا رہے ہیں. عام طور سے آپ کے معمول تھا نہیں, کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو تھوڑا گھبراہٹ میں صاحب آ گئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ تعجب میں ہیں, حیرت میں ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو آپ نے فرمایا ذکرت شیئا من تبر عندنا فکریت ان یحبسنی, میرے پاس ایک سونے کی کچھ چیز تھی, مجھے یہ بات ناپسندیدہ لگی کہ میرے پاس کوئی چیز ہو اور میں ایسے ہی اپنی رات گزاروں. میں اس کو گیا اور جا کر اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے کر آ گیا. اس حدیث پاک سے ہم کو کیا بات معلوم ہو رہی؟ سب سے اہم بات کہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے. یہ ایک بات ہم کو اس سے معلوم ہو رہی. لیکن آج ہم اس کا خلاصہ کر لیں کہ ہم عام طور سے سنتے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, انفاق کرو, لٹاؤ اپنے مال کو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں کتنا مال خرچ کریں؟ کیا کوانٹٹی ہونی چاہیے اللہ کے راہ میں مال کے خرچ کرنے کی؟ آج اس کو ہم دیکھیں. دیکھیے, اس سے پہلے جو ہم حدیث پڑھے تھے, حدیث نمبر 6 اس ریاض الصالحین میں باب الاخلاص میں, وہاں پر ایک صحابی رسول کے متعلق یہ بات بیان کی گئی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بیماری کے حالت میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کی تشریف لے گئے تھے. آپ نے اس وقت وعدہ کیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ میں اپنا پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا. آپ نے کہا نہیں, تھوڑا اپنے لیے بچا کے رکھو. ایک جملہ آپ نے وہاں پر یہ بات بیان فرمایا جو کہ اس بات سے تعلق رہنے والا ہے اور اس سوال کا جواب ہے. وہ کیا ہے؟ انک ان تذر ورثۃ الاغنیاء خیر من ان تذر معالۃ یتکففون الناس, کہ آپ اپنے ورثاء کو غنی چھوڑیں, یہ چیز زیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہ آپ ان کو مسکین چھوڑیں, معذور چھوڑیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ان کو نوبت آئے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کیا جائے گا, لیکن اپنے ضروریات کی جو چیزیں ہیں اتنا مال اپنے پاس رکھا جائے گا. باقی اگر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پورا مال خرچ کر سکتے ہیں, اتنا مال رکھ کر جس سے اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی چل سکے. یہ افضل چیز ہے. کوئی ڈھیر سارا مال اپنے پاس رکھ کر اسٹور کر کے اس کے مطابق جو زکات ہوتی ہے سال میں 2.5%, اپنے مال کا 2.5% کا جو حصہ ہے وہ جو زکات ہوتی ہے اس زکات کو ادا کرے. ایک تو ایک اصولی چیز ہے. دوسری چیز, آدمی صرف اپنی ضروریات کا مال رکھ کر باقی بھی صدقہ کر سکتا ہے. یہ جواب ہو گیا کہ اللہ کے راہ میں کتنا مال خرچ کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کمائی کا 2.5% ہر سال وہ جو صاحب نصاب ہیں وہ پے کریں گے, اس کو ادا کریں گے صدقہ زکات کے طور پر. اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنا زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے, لیکن وہ اتنا نہ کرے کہ پھر بعد میں خود کسی کا محتاج ہو, کہ بعد میں اس کے محتاج پھر اس کے بچے کسی دوسرے کے محتاج ہوں. ایسی ضرورت پیش نہ ہے. اتنا اپنے پاس مال رکھے, اتنا بیلنس ہو کہ خود بھی تھوڑا اپنی زندگی گزار سکے اور بچوں کے لیے بھی ایک سہارا وہ بنے. اتنا مال رکھ کر باقی مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے. 2 حدیثیں پڑھی گئی, یہ اس کے آخر میں سمری میں کر رہا ہوں. بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو اصول ہے, جتنے انسٹیٹیوشن چلتے ہیں وہاں پر 2 چیزیں اہم ہیں کہ جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ 2 ہے. پہلا ہے تھیوری, دوسرا ہے پریکٹیکل. ایک میں ہوتا ہے آدمیوں سے صرف پڑھایا جاتا ہے, پریکٹیکل جو ہوتا ہے اس میں کچھ کر کے بتایا جاتا ہے, کچھ دکھایا جاتا ہے اس طرح کر کے کہ اس سے بات زیادہ سننا تھی. تو یہ 2 حدیثیں ہیں. پہلی حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو. دوسری حدیث کے اندر آپ نے کر کے دکھایا کہ کیسے کیا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ. مطلب پہلی حدیث میں تھیوری تھا, دوسری حدیث میں پریکٹیکل. جب تھیوری اور پریکٹیکل ہو جاتے ہیں تو پھر سبجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ بات بالکل ذہنوں کو اپیل کرتے ہوئے سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میتھڈ تھا. صرف آپ کہتے نہیں تھے, کہنے سے زیادہ عمل کر کے دکھاتے تھے, کیونکہ جو بات کہی جاتی ہے اس کا اثر کم ہوتا ہے
جو بات کر کے دکھائی جاتی ہے اس کا اثر دائمی ہوتا ہے، اس کا اثر دور دور تک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات یہاں پر ذہن میں تھی جو بتانے سے تعلق رکھتی تھی، تو یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں آ گئی۔ 2 حدیثیں ہو گئی ہیں اور حدیثیں باقی ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں آتی رہیں گی۔ اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے آخری سیشن کا ہم وہ اکتفا کرتے ہیں، اس کو اختتام پر لے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔